signed the deal? You Did signed you the sign deal? the MOU? It's signed, yeah. You signed? We signed it in Versailles. What? We just signed it. امریکہ اور ایران نے امن معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے دستخط پیرس میں فرینچ ہم منصب میکرون کے عشائیے کے دوران کیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے الیکٹرانک دستخط اپنے دفتر میں کیے۔ ایم او یو پر شاندار تقریب 19 جون کو منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، واضح کیا ایران اپنا حربس فوری طور پر دوبارہ کھول دے گا، امریکہ بھی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کر دے گا۔ تنازع کے پرامن حل پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی کوششوں کی تعریف۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان کو امن کے لیے ان کی حکمت، دور اندیشی اور مدبرانہ صلاحیتوں پر انتہائی احترام اور قابل تعریف قرار۔ باقر کالباف، عباس راقچی اور اسکندر مومنی سمیت ایرانی مذاکراتی ٹیم کو خراج تحسین پیش۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ کی فرانسیسی ہم منصب میکرون کے عشائیے کے بعد صحافیوں سے گفتگو۔ مفاہمتی یادداشت کا مسودہ انگریزی اور فارسی زبانوں میں تیار کیا گیا۔ ایران نے مسودہ جاری کر دیا۔ مفاہمتی یادداشت کی کاپی ثالث ممالک کو بھجوا دی گئی۔ الیکٹرانک دستخط کے بعد دونوں ممالک نے جنگ ختم کرنے کا معاہدہ اب نافذ العمل ہے۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روز کی مدت کا آج سے آغاز ہو گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں امریکی وفد سے ملاقات حتمی نہیں، فیصلہ اگلے چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ کا مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد بیان، باور کرایا ایرانی جوہری مواد ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا، میزائل صرف فائر کرنے کے لیے ہیں، بات چیت کے لیے نہیں۔ ڈیل پر عمل کی صورت میں ایران کو $300 ارب کے تعمیر نو فنڈز ملیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، امریکی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، خطے کے ملک ایران میں انویسٹ کرنا چاہیں تو نہیں روکیں گے۔ امریکی صدر کی گفتگو، خبردار کیا ایم او یو پر 60 دنوں میں عمل درآمد نہ کیا تو ایران پر قیامت برپا کر دی جائے گی۔ کہا ایم او یو میں لکھوا دیا ہے ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرے گا نہ خریدے گا۔ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ شہباز شریف نے کہا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر خراج تحسین، امن کے لیے کام کرنے پر سعودی عرب سے بھی اظہار تشکر۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کل سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوں گے۔ پاکستان کا ابتدائی وفد سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج روانہ ہوں گے۔ خطے میں کشیدگی کے بادل چھٹنے پر وزیر اعظم شہباز شریف رب کے شکر گزار، تعاون کرنے پر دوستوں سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگی خواتین ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو۔ ایران کے میزائل پروگرام پر پابندی ناانصافی ہوگی۔ دیگر ملکوں کے پاس بھی بیلسٹک میزائل ہیں۔ اپنی معاہدے کے لیے 60 روزہ ڈیڈ لائن زیادہ سخت نہیں۔ خلیج فارس میں امریکی فوج ابھی کچھ عرصے موجود رہے گی۔ صدر ٹرمپ کی G7 اجلاس کے بعد واپسی پر صحافیوں سے گفتگو۔ حتمی امن معاہدے کے بعد بھی امریکہ قابل اعتبار نہیں، عدم اعتماد کی وجہ سے ایران کی انگلیاں ٹریگر پر رہیں گی۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالباف کی مقامی میڈیا سے گفتگو، خبردار کیا اگر دشمن منطق کی زبان نہ سمجھے تو دوبارہ طاقت کی زبان سے سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ باقر کالباف نے باور کرایا امریکہ سے معاہدے کا مسودہ حتمی ہے اور اسے ایرانی سیکورٹی کونسل نے بھی منظور کر لیا، تاہم اب بھی یہ بالکل قابل اعتبار نہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ایران کا امریکہ سے معاہدہ بڑی فتح قرار دے دیا۔ لبنان جنگ کے خاتمے کو معاہدے کا حصہ بنانے پر اظہار تشکر، واضح کیا مزاحمت سے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ صہیونی رجیم حزب اللہ کو عسکری، سیاسی اور ثقافتی طور پر ختم کرنا چاہتی ہے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم کا ویڈیو بیان جاری، خبردار کیا اسرائیل کو لبنان میں قتل عام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی عالمی امن کے لیے سفارتی کوششوں کی تعریف، عالمی امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم سے سیاسی صورتحال سمیت ملکی صورتحال پر گفتگو۔ سندھ کا 3 کھرب 56 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ، مزدور کی کم سے کم اجرت 39,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز، بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مسلسل 11واں بجٹ پیش کرنا اپنے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ اور انگلینڈ نے کروشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا، گھانا نے میچ کے آخری لمحات میں گول داغ کر پینما کو 1-0 سے شکست دے دی۔ تیسرے میچ میں ازبکستان اور کولمبیا آمنے سامنے۔